الیکشن کمیشن کے بعد پشاور ہائی کورٹ پہ بھی سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کا کیس آج ہار گئی۔ 5 رکنی لارج بینچ نے متفقہ فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں خارج کر دیں۔ سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر سے سوال کیا کہ کیا آپ نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کر پی ٹی آئی کا کیس کمزور نہیں کیا؟ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ انتخابی نشان کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی آپ کے پاس وقت تھا، لیکن آپ نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ بلا شبہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں انتخابی نشان کیس کی خود لٹیا ڈبوئی، پہلے انٹر پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئیں اور مبینہ ٹال مٹول ہوا، اور پھر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ۔ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو لے ڈوبا۔ اس سے پہلے مجلس وحدت مسلمین سے سیاسی الحاق فیصلہ بھی پی ٹی آئی کو واپس لینا پڑا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے جس سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، اس کے سربراہ نے بھی اپنی پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا اور نہ ہی انہوں نے مخصوص نشستوں کی فہرستیں جمع کریں۔ آج جسٹس اشتیاق ابراہیم کے ریمارکس میں کہا گیا کہ جو پارٹیز الیکشن میں حصہ نہیں لیتی ان کا مخصوص نشستوں پر حق ہی نہیں ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں جسٹس اعجاز انور، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور سید ارشد علی پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے آج سنی اتحاد کونسل کی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستوں کی دوسری سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے پہلی سماعت پر پیش نہ ہونے پر عدالت سے معذرت کی اور دلائل دیے کہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کی 226 مخصوص نشستوں میں سے 78 سیٹوں کی سنی اتحاد کونسل حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہماری نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دے دی ہیں۔ اس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ نشستیں کسی اور سیاسی جماعت کو کیوں نہیں دی جائیں۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ قانون یہ ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں کو نشستیں ملیں گی۔ جسٹس ارشد علی نے نقطہ اٹھایا کہ سیکشن 104 میں میکینزم ہے کہ جب مخصوص نشستوں کی ابتدائی لسٹ ہوگی تب ہی دوسری لسٹ دی جا سکتی ہے۔ فاضل جج نے سوال کیا کہ کیا آزاد امیدوار کو آزاد رہتے ہوئے بھی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں؟ علی ظفر نے دلائل دیے کہ ہمارے اراکین نے بطور آزاد امیدوار الیکشن جیتنے کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی الیکشن نہ لڑے تو پھر بھی وہ سیاسی جماعت ہوتی ہے؟ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق کرنے میں کنفیوز ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ کم از کم ایک سیٹ تو جیتنا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں تو آپ کو آزاد امیدوار جوائن نہیں کر سکتے۔ جسٹس ارشد علی نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی میں فرق اتنا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے اور سنی اتحاد کونسل کے پاس نشان ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا اور متفقہ فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سنی اتحاد کونسل کا کہنا ہے کہ ان کے وکلاء نے کیس کی اچھی طرح سے اسٹڈی نہیں کی۔ ترجمان نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ذمہ دار قاضی انور ایڈوکیٹ ہیں، جنہوں نے کیس کی تیاری نہیں کی اور بغیر ہوم ورک عدالت میں پیش ہوئے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامور سینئر قانون دان جناب اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ہاتھوں اس نے سامان تیار کیا اپنے لیے، جو آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ہمدرد پشاور ہائی کورٹ کے 5 جج یک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ ناقابل قبول ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو شروع سے لے کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا، اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ میں کیس سامنے آیا، پھر اس کے بعد وہاں کا فیصلہ، اس کے بعد بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا، پھر مجلس وحدت مسلمین میں شامل ہو جانا، پھر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جانا اور آج اس انجام کو پہنچنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی ہم اس طرح کی مجموعی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں کلیدی حصہ خود پی ٹی آئی کے فیصلہ سازوں کا ہے۔ دیکھیے اس میں ان کا نہیں کہا جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرائیو کیا ہے الیکشن سمبل سے، وہ سراسر ایک فیصلہ جو تھا وہ ڈسکریمنیشن پہ بیس تھا، کیونکہ ہم نے تو پیش کیا وہاں پر ثبوت کہ بھائی اسی قسم کے الیکشن باقی پارٹیوں نے کرایا جن کو آپ نے سمبل دے دیا۔ یہاں تک ہوا ہے کہ اے ایل پی نے تو الیکشن ہی طرح سے نہیں کرایا تھا،
اس کو انہوں نے 20,000 روپے جرمانہ دے کے مئی تک الیکشن کرانے کی اجازت دے کے اس کو سمبل بھی دے دیا. یہ تو واضح طور پر ہر طرح سے زیادتی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے, اس کی گورنمنٹ سے باہر کرنے کے لیے. تو اس میں ایسی پی ٹی آئی پر یہ الزام خان صاحب یہ آپ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی بات, اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس میں کئی آراء موجود ہیں, لیکن انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا اس کے بعد بھی, اس سے پہلے جس انداز سے کرایا گیا وہ تو پی ٹی آئی نے کیا, اور آج جو پشاور ہائی کورٹ جو مطلب ویل نون ہے کہ اس کی ہمدردی ہے, بہت اس نے پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کے فیصلوں نے مدد کی ہے, وہ آج یک زبان ہو کر اگر کہتی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ, اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کل وکیل تک کوئی پیش نہیں ہوا, قاضی انور صاحب پیش ہوئے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, کل اس کیس کے اندر پیش بھی نہیں ہوئے, اور کہنا پڑا چیف جسٹس صاحب کو کہ ہم نے آپ کے لیے لارجر بینچ بنائی ہے اور آپ پیش تک نہیں ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ خود یہ اٹ سیلف جو فیصلہ ہے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا, پہلے مجلس وحدت مسلمین, اس پر بھی تو کچھ تبصرہ کرے نا. دیکھیے اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں, لیکن یہ ہے نا کہ دیوار کے ساتھ پی ٹی آئی کو لگا دیا گیا. پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل نہ دے کے سارے مسئلہ وہیں سے پیدا ہوا ہے, ہر طرح سے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے. اور جو اس کی تشریح کی گئی ہے بالخصوص وہاں پر اس نے الیکشن کمیشن نے, اس میں آئین کی دفاع کو چھوڑ کے ایک قانونی دفاع کے اوپر رلائی کر کے یہ کہا کہ جی یہ پارٹی چونکہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اس لیے یہ مخصوص رشتے حاصل نہیں کر سکتی. تو یہ میرے نزدیک تو یہ ابھی تک قانون کی اور آئین کی جتنی بھی تشریح کی گئی ہے عدالتوں کی طرف سے اور بالخصوص الیکشن کمیشن کی طرف سے, وہ ان اصولوں پر نہیں ہے جن اصولوں پر کرنی چاہیے. کیونکہ بنیادی طور پہ کس نے سفر کرنا ہے, ایک پارٹی تو نہیں ہے, لوگوں نے سفر کیا, لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, قوم کا مینڈیٹ تھا, اس کو جس طرح سے جو ہے چھینا گیا ہے, یہ تو دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. اور ٹیکنیکلٹیز لا رہے ہیں کہ جی الیکشن میں انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, اور یہ تو باتیں فیکچوئل سپریم کورٹ جانے کو کوئی جورسڈکشن نہیں کہ فیکچوئل معاملات میں جاتی. ہم کیا بتائیں کیا کچھ زیادتی نہیں ہوئی اس کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. چلیے پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو ہوا سو ایک پارٹی ہے, لیکن لوگوں کا مینڈیٹ جس طرح سے دیا گیا, دیکھیں نا اس کے باوجود کہ ہمیں الیکشن سمبل نہیں دیا گیا پی ٹی آئی, لوگوں نے جو بھی پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو ان کے 100 سمبل پر ووٹ ڈالے ہیں, تو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ قوم کا مینڈیٹ کس کے حق میں تھا. اور اگر وہ مینڈیٹ ہے تو اس کو ان ٹیکنیکلٹیز میں الجھا کر اس قسم کی قانونی مشابہتوں کے بنیاد پر اس مینڈیٹ کو جو ہے مسترد کر کے کوئی جمہوریت اور آئین کے لیے اچھا نہیں کیا. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. کمرشل بریک, اس کے بعد نئی حکومت کیا چاہتی ہے, کیا حکمت عملی ہے, پالیسی پلان اسٹریٹجی کیا ہے, بجلی گیس سیکٹر کا بحران, پاکستان کی معیشت کا اندھا کنواں اور 5,700 ارب کے گردشی قرضے, ڈسکوز کی نچکاری, یہ تمام معاملات اور پھر ان گردشی قرضوں سے نمٹنے کے لیے SIFC کا گزشتہ پلان جو IMF کے پاس پھنسایا ہوا ہے, ان تمام کا حل کیا ہے, یہ ہمیں بتائیں گے نئی حکومت کے نئے منسٹر فار انرجی پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. یہ حقیقت بھی ہے اور اس پروگرام میں ہم کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا انرجی شعبہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اندھا کنواں بن چکا ہے. کئی دہائیوں کی غلط پالیسیز کے نتیجے میں آج توانائی شعبے کا گردشی قرضہ 5,700 ارب سے بڑھ چکا ہے. اس میں پاور سیکٹر کا قرضہ 2,700 ارب اور گیس سیکٹر کا 3,000 ارب سے زیادہ ہے. انرجی سیکٹر کے بے قابو گردشی قرضے پر IMF کو بھی شدید تحفظات ہیں, جو ملک کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا تقریباً دگنا اور سالانہ دفاعی بجٹ کا 3 گنا ہے. اس کے علاوہ گردشی قرضے 1,200 ارب روپے کم کرنے کا نگراں حکومت کا پلان بھی IMF میں پھنسا ہوا ہے. IMF کو بتایا گیا تھا کہ پلان کے تحت OGDC اور PPL کے ڈیویڈنڈز گردشی قرضے میں ایڈجسٹ کیے جائیں گے, تاہم IMF نے حکومت سے اس میں مزید وضاحت مانگی تھی. دوسری جانب معیشت پر بوجھ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز یعنی ڈسکوز کی نجکاری کا معاملہ اپنی جگہ ایک معمہ بن گیا ہے. نگراں حکومت نے کئی ماہ کی مشاورت کے بعد ڈسکو کو صوبوں کے حوالے کرنے کی تجویز رد کرتے ہوئے
طویل المدتی رعایتوں پر نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امید تھی کہ SIFC کی چھتری تلے اس فیصلے پر آنے والی حکومت کو بس عمل درآمد کرنا ہوگا، لیکن گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف نے خسارے میں چلنے والی ڈسکوز کو صوبوں کے حوالے کرنے سے متعلق ایک جائزہ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تاہم کل نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا کہ ڈسکوز کی نجکاری ہی کی جائے گی۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد سے وزیر اعظم شہباز شریف انرجی سیکٹر کے بے قابو گردشی قرضے کو حکومت کے لیے مشکل ترین چیلنج قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ SIFC اور نگراں کابینہ نے صنعتوں کو فی یونٹ بجلی 14 کے بجائے 9 سینٹ دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ پلان بھی IMF میں پھنسا ہوا ہے۔ IMF کی منظوری کے بعد ہی اس پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ملک میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اب بھی 60 سے 70% رقبے کو ایکسپلور نہیں کیا جا سکا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ پچھلے 13 سال میں پاکستان سے 10 غیر ملکی ایکسپلوریشنز کمپنیز کام چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ خوشائند بات یہ ہے کہ 3 ہفتے قبل نگراں وفاقی کابینہ نے پاک ایران گیس پائپ لائن بچھانے کی منظوری دی تھی۔ اب اس پر عمل درآمد شہباز حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ شہباز حکومت کی انرجی پالیسی، پیٹرولیم پالیسی اور ظاہر یہ کلیدی شعبہ پاکستان کی معیشت کا، اس پر حکومت کی حکمت عملی، اس کی ریزولیشن پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی حکومت میں نئے وفاقی وزیر توانائی اور پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک۔ یہ فرمائیے گا کہ دوسری حکومتوں کے برعکس نون لیگ کی حکومت، نواز شریف صاحب کی حکومت، خود آپ کا بے پناہ تجربہ ہے اس مسئلے کا، اس ایشو کا، اور یہ تمام جو پاکستان کی معیشت کا اندھا کنواں ہے، آپ لوگوں کو اس کے لیے مزید معلومات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جب آپ حکومت میں آئے ہیں اور اب ماشاءاللہ آپ کو پھر یہ قلمدان ملا ہے، تو اب اس وقت آپ کی اولین ترجیح کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری 3 ترجیحات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ترقی کرنا ہے تو ہر 1% ترقی کے لیے تقریباً 1.5% کے قریب ہمیں توانائی میں اضافہ چاہیے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 6% کے اوپر ترقی کی شرح پہ چلتے چلے جائیں تو ہمیں ہر سال 8 سے 9% اضافی بجلی یا اضافی گیس، اضافی پیٹرولیم جو ہے اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگ۔ اچھا، مجھے یہاں یہ فرما دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو ہم ابھی توانائی جنریٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس اویلیبل ہماری ریسورسز ہیں، جو ہماری جنریشن ہے، جو ہماری کیفیت ہے، یہ جو ہماری اس وقت کی ترقی کی شرح ہے، اس میں یہ پوری نہیں پڑ رہی ہے کیا؟ کیونکہ ہمارا تو اندازہ یہ ہے کہ ہم جو ہماری ریسورس ہے، یہ جو ہمارا اس وقت جنریشن ہے مثال کے طور پہ بجلی کا، اس کی تو کھپت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی، آپ بالکل بجا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس بجلی کے حوالے سے بجلی کا فقدان نہیں ہے۔ ہمیں ٹرانسمیشن لائن کو اپنی اسٹرینگتھن کرنا ہے، مگر اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہماری ڈسٹریبیوشن ہے۔ ہماری یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں، ان کے اندر جو لاسز ہوتے ہیں ان کو ہم نے گھٹانا ہے۔ لاسز کا کیا مطلب ہے؟ لاسز کا مطلب ہے چوری۔ یعنی ہوتا ہے یہ ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں اور پورا محلہ جو ہے اس کی قیمت چکاتا ہے، اور یہ ہمیں روکنا ہوگا۔ یہ جو ہماری بعض کمپنیاں، بعض تقسیم کار کمپنیوں کے اندر 20-20، 30-30%، 35-35% نقصانات ہو رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم 100 روپے کی بجلی بیچیں تو ہم وہاں سے صرف 70 روپے لے کر آتے ہیں، اور کچھ فیڈر تو ہمارے ایسے ہیں کہ 100 روپے کی بجلی بیچیں تو 20 روپے گھر واپس لے کر آتے ہیں۔ تو آپ خود ہی سوچئے کہ اگر آپ 100 روپے کی چیز 20 روپے اس کے وصول کریں تو کتنی دیر تک معاملہ چل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ہر سال تقریباً 1000 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، ہر سال 1000 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلا جو ہمارا اس وقت فوکس ہے، جو وزیر اعظم کی ہدایت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بجلی کی پیداواری قیمت کو نیچے لایا جائے، اور اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ ایک کنٹری وائڈ ویک آف کیا جائے، جو تقریباً ہو چکا ہے، ایک آدھ چیز اس میں رہتی ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو بجلی کو گیس دی جاتی ہے اس کی قیمت گھٹائی جائے تاکہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ نیچے آئے۔ دوسرا جو ہمیں نقصان ہے، ہماری ٹرانسمیشن کے اندر جو جھول ہے وہ لاسز کا اتنا زیادہ جھول نہیں ہے، وہ صرف جو ہماری بجلی ایویکویٹ بعض مرتبہ نہیں ہو پاتی وہ جھول ہے جسے دور کرنا ہے۔ تو اس پہ میں ابھی فوکس نہیں کرتا، آپ جب پروگرام لمبا کرنا چاہیں گے کر لیں گے بات۔ مگر تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں، سب سے زیادہ جو گڑبڑ ہے وہ اس جگہ پہ ہے،
اور وہاں کے لاسز جو ہیں وہ ختم کرنا ہے. لاسز کا مطلب چوری ہے. یہ لاس جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو لاس اور ٹیکنیکل لاس یہ جارگن ہے چوری چھپانے کی. اس وجہ سے اس چوری کو ختم کرنا ہم پہ بھی بہت زیادہ ہم پہ مقرر ہے اور عوام کی ہمیں اس میں حمایت چاہیے. کیونکہ جب محلے میں چوری ہوتی ہے, جب لوگ کنڈا ڈالیں تو آپ یہ جان لیں کہ وہ کنڈا بجلی پہ نہیں ڈال رہے, وہ کنڈا آپ کی جیب پہ ڈال رہے ہیں. یعنی آپ کو وہ پیسے دینے پڑتے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں, یا تو ٹیکس کے ذریعے پیسے لے لیے جائیں اور یا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے. تو کچھ لوگ جو چوری کرتے ہیں اس کا بوجھ سارے اب پاکستان اٹھاتا ہے اور اس کو ہم نے دور کرنے کا ماشاءاللہ یہ بات اتنی بار دہرائی گئی ہے, ہم نے بھی دہرائی ہے متعدد بار. آپ خود سرکاری حیثیت اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ یہ تو اب ہم پاکستانیوں کو ازبر ہو گیا ہے, یہ والی سچویشن ہے. تو ابھی ہماری پہلی بات یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ ہیں, یعنی کہ جو ہماری بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ہیں جن کو ڈسکوز کہا جاتا ہے, کہ ان کا حل کیا جائے. ڈسکوز کے حوالے سے گزشتہ حکومت کا جو SIFC کا فیصلہ تھا جو ہمارے سامنے بھی رکھا گیا تھا, وہ ہم سناتے ہیں تاکہ آپ تبصرہ کر سکیں. ڈسکوز کے اندر پہلے ایک فیصلہ تھا کہ پروونسز کو دی جائیں گی, اس فیصلے کو ختم کیا گیا اور لانگ ٹرم کنسیشن کے اندر کافی کام ہوا ہے کیٹیگری جی میں ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے, اور گورنمنٹ نے کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ ہیسکو اور گیپ کو 2 ڈسکوز سے ہم شروع کریں گے اور لانگ ٹرم کنسیشن کے اندر ہم ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو مینجمنٹ کے لیے دیں گے. تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے. ابھی اگر 6-8 مہینے محنت ہو تو یہ لانگ ٹرم کنسیشن پہ یہ کمپنیز پرائیویٹ سیکٹر کو جانا شروع ہو جائیں گی, اور ہم نے دنیا کے اور ماڈل اسٹڈی کیے ہیں تو یہ کافی سکسیسفل ماڈل ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ SIFC کا فیصلہ تھا ڈاکٹر صاحب, اور یہ کہا یہ گیا تھا کہ یہ تسلسل ہوگا, اور آپ نے دیکھا کہ قطعیت سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے, نئی حکومت نے اس کو اون نہیں کیا ہے. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. آپ نے ابتدائیے میں بھی اس کا ریفرنس دیا, مگر مجھے تو یہ معلوم ہے کہ وزیر اعظم نے نہ کوئی ایسی ہدایت کی ہے اور نہ کوئی ایسی کمیٹی بنائی ہے. وزیر اعظم نے تو ایک کمیٹی بنائی ہے اس لیے کہ یہ جو تجویز ہے اس کو اچھی طرح سے تحقیقی طور اس کی تحقیق کی جائے اور مطالعہ کیا جائے, اور یہ انشور کیا جائے کہ اس سے عوام کے اوپر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے اس انویسٹیگیشن کی؟ اس تحقیق کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یعنی تقسیم کار کمپنی چلتی کیسے ہے؟ تقسیم کار کمپنی چلتی ایسے ہے کہ اگر آپ 100 روپے کی انویسٹمنٹ کریں کمپنی کے اندر تو کمپنی کو اس انویسٹمنٹ کے اوپر 18 روپے سے 20 روپے ملتے ہیں. بس آپ یہ جان لیجئے, میں آپ کو ویسے ہی بڑی آسان طریقے سے بتانے کی, عوام کو, آپ کو تو معلوم ہے, عوام کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جب کوئی نیا انویسٹر آئے گا اور اس میں انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کے نتائج تو 1-1.5-2 سال کے بعد آئیں گے, مگر جب انویسٹمنٹ وہ کرے گا تو اس کی جو قیمت ہے یعنی بجلی کی قیمت, کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی, 100 کے بجائے 200 روپے انویسٹمنٹ ہو جائے گی, تو اس کو جو ریٹرن ملے گا جو ہمارا ریگولیٹر نیپرا الاؤ کرتا ہے وہ بھی 20 روپے کے بجائے 40 روپے ہو جائے گا. تو وہ 40 روپے ٹیرف میں چلے جائیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ اضافی بوجھ جو عوام پہ پڑنا ہے, کوئی طریقہ کار اسی میں رہتے ہوئے, اسی کنسیشن کے آئیڈیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا جدت والا طریقہ کار ڈھونڈنے کہ عوام کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے. کیونکہ اس وقت اگرچہ لانگ ٹرم میں تو یہی سلوشن ہے, مگر اس وقت جب فوری طور پہ عوام پہ بوجھ پڑے گا تو آپ بھی بہت ناراض ہوں گے کہ بھئی دیکھیے پہلے ہی اتنی مہنگی بجلی تھی, آپ نے تھوڑی بجلی مہنگی اور کر دی. دوسرا جو اس کے اندر ایک اہم چیز ہے جو ہمیں جس پہ غور کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار ڈھونڈنا ہے, ابھی تک وزیر اعظم کے ذہن میں بھی یہی خاکہ ہے جو آپ نے پیش کیا اور ہمارے ذہن میں بھی یہی ہے, مگر دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض جگہوں کے اوپر ہمارے لاسز بہت زیادہ ہیں, 40% لاسز ہیں, اور بعض ڈسٹریبیوشن تقسیم کار کمپنیوں کے اندر لاسز بہت کم ہیں. تو جب دونوں جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی تو بجلی کی قیمت جو ہے وہ ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی میں علیحدہ ہو جائے گی, اور اس کو برابر کرنے کے لیے اگر حکومت نے پیسے ڈالنے ہوئے, جس کو ہم ٹیرف ڈیفرینشل سبسڈی کہتے ہیں, تو پھر وہ بوجھ خزانے کے اوپر بہت زیادہ پڑ جائے گا. اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کا سلوشن لے کر آئیں. یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا, یہ ان کی ہدایت ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہی ہے یا لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی طرف, کنسیشنز کی طرف جانا ہی ہے. ڈیڈ لائن ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز تو یہ چکن اینڈ ایگ آپ کئی سالوں سے چل رہا ہے, لیکن یہ کہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے جو آرگیومنٹ دیا ہے اس میں بھی وزن ہے اور ہوگا, بالکل ڈیفینیٹلی ہوگا, ایسے تو نہیں آپ بات کر رہے ہیں, لیکن میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس, ہمیں جلد از جلد اب اس مسئلے کو
حل کرنا ہے. تو ٹھیک ہے یہ بھی ڈیبیٹ ہو جائے گی, مگر کتنے دنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا ایک حل جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس لے کے جائیں گے, پھر قوم کے سامنے رکھ دیں گے؟ جی خان صاحب, وہ آپ کو پتہ ہے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے ڈے بفور یسٹرڈے, یعنی پچھلا ہفتہ ان کی ہمیشہ ڈیڈ لائن ہوتی ہے, اور انہوں نے تقریباً ایسی ہی ڈیڈ لائن ہمیں دی ہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مہینے لگائیں اور واپس آئیں, انہوں نے کہا ایک آدھ ہفتے کے اندر واپس آئیں اور مجھے بتائیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. تو کل اس کی پہلی میٹنگ بھی, یعنی ایک آدھ میٹنگ تو میں ذاتی طور پہ کر چکا ہوں اور ایک فارمل میٹنگ اس کی کل ہے. تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہم سلوشن لے کے ان کے پاس جائیں گے. مگر یہ جو کچھ مارکیٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ آئیڈیا پارک کر دیا گیا ہے اور پروونشلزم کی بات دوبارہ سے ہو رہی ہے, ایسی ابھی تک میرے سامنے کوئی چیز نہیں آئی. کیونکہ میری ذمہ داری ہے, تو اگر میرے سامنے نہیں آئی تو غالباً ہوئی بھی نہیں. بالکل نہیں ہوئی ہوگی, اور اچھی بات ہے, کیونکہ پھر اس کے کونوٹیشن بڑے ڈیفرنٹ تھے. کیونکہ کہا گیا تھا کہ پنجاب میں ڈسکوز ایفیشینٹ ہے, رادر بہتر پرفارم کر رہی ہیں, تو ان کو پریزرو کرنے کے لیے یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھئی اس کو دوبارہ صوبوں کی طرف بھیجا جائے اور وہی اس کو مینیج کرے. بٹ اینی ویز آپ نے اس کی تردید کی, بڑی مہربانی. اچھا ایک اور جی نہیں, وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پنجاب یہ کیونکہ وفاقی سبجیکٹ ہے. جی سوری آپ کہیے. میں نے گویا آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے, یعنی کہ اس خبر کی بات درست نہیں ہے بات. اچھا جو سب سے کلیدی مسئلہ ہے ہماری پوری معیشت کا, وہ ہمارے گردشی قرضے 5700 ارب. سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے ایس آئی ایف سی نے, گزشتہ نگران حکومت نے ایک پلان جو ہے وہ سامنے رکھا ہے آئی ایم ایف کے, اس کو آپ اون کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنا ہوگا, ادروائز اس کے اوپر سود لگ کے یہ بڑھتا ہی رہے گا. تو ہم نے جو پلان دیا تھا اس میں 1200 ارب سے سرکولر ڈیٹ کم ہو رہا تھا, اس کے بعد 3300 ارب رہ جاتا ٹوٹل پرنسپل, تو پھر اس کا بھی حل نکالنا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ جاری ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ اپروو ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب اس کو ایگزامن کیا, کیونکہ یہ آئی ایم ایف میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نئی حکومت کے ساتھ یہ بات کریں گے, تو اس میں آپ کی اونرشپ کتنی ہے, اس کو کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اون کریں گے اور پھر پرسو کریں گے, یا آپ کوئی نیا منصوبہ لائیں گے؟ دیکھیے خان صاحب, یہ منصوبہ تو کیونکہ یہ پچھلی حکومت میں بالکل یہی منصوبہ, پچھلی مرتبہ جب آئی ایم ایف آیا تھا تو ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے رکھا تھا. یہ منصوبہ میری زیر نگرانی وزارت کے اندر ہی بنا تھا, جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم اتنے پیسے ڈال دیں اور ڈیویڈنڈز ایشو کر دیں تو بکس کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ تو ہماری حکومت کے پاس اس کی آتھرشپ ہے, تو ہم اس کے خلاف کیوں جائیں گے. لیکن اس وقت جب ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے یہ معاملہ رکھا, دو معاملے آئے جو دونوں بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جب معاملہ یہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھا تو اس وقت آئی ایم ایف اس بات سے اگری نہیں کی کہ یہ طریقہ ہے. انہوں نے کہا یہ بک ایڈجسٹمنٹ ہے, تو یہ بک ایڈجسٹمنٹ آپ نہ کریں. مگر دوسری جو بڑی ایک عجیب و غریب چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ خبر کی جب رسائی لوگوں تک پہنچی تو مارکیٹ میں بہت سٹا شروع ہو گیا یہ جو کمپنیز ہیں ان کے شیئرز کا. اس وجہ سے پھر اس کو فوری طور پہ جب ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ تو سٹہ بازی کی نظر یہ ساری چیز ہونے لگی ہے, تو اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا. مگر اس کا طریقہ کار جو ہے اس میں کمپلیٹ بائی ان ہے, یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے, اور اس کو اب ہم کسی کریٹو طریقے سے دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات کریں گے اور کوئی دوبارہ طریقہ کار سوچیں گے جس میں یہ جو کمپنیوں کے حصص کے اندر لوگ اسپیکولیٹو بائنگ سیلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ مت ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پبلک لسٹڈ کمپنیز ہیں اور یہ سینٹیمنٹس پہ ان کی جو بھی ان کی پرائسز ہیں, تو آپ کو تو اس سے مقصد نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہے, اگر یہ ان کی پرائس بڑھ بھی جاتی تو گورنمنٹ کا تو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر انڈر پرائزڈ ہے اور اگر کسی بہتر طریقے سے ان میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ پرائسز اگر ریشنلائز ہو جاتی ہیں تو گورنمنٹ کیوں اس میں بودرڈ ہے. اس کو تو یہ سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کا 1/3 ختم ہو جائے, اس سے اچھی کیا بات ہے. جی خان صاحب دیکھیے, وہ بالکل آپ نے بہترین بات کی ہے. اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اے سیمیٹری آف انفارمیشن ہو تو اس کو انسائیڈ ٹریڈنگ کہتے ہیں, یعنی کوئی بات کسی ایک شخص کے ذریعے نکل جائے کہ حکومت یہ کرنے لگی ہے اور پوری مارکیٹ کو یہ خبر نہ ہو.
مگر چند لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو یہ خبر مل جائے کسی طریقے سے، کسی راستے سے، کسی واسطے سے، اور وہ اس کے اوپر فائدہ اٹھانے کے لیے مارکیٹ کو فوری طور پہ خریداری شروع کر دیں، تو اس اے سیمیٹری کو ہمارے زبان میں، مارکیٹ کی زبان میں انسائڈ ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ عام بات تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اچھی بات ہے کہ پبلک نالج میں ہونی چاہیے۔ پبلک نالج میں ہے کہ یہ پروپوزل ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ ساری چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جس وقت یہ پہلے بات جی تھی اچھا، اس وقت یہ انفارمیشن زبان زد عام نہیں تھی، تو انسائیڈ ٹریڈنگ کے عوامل اس میں نظر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا۔ اگر ایسی کوئی چیز دوبارہ نظر آئی تو پھر اس میں ڈیلے کرنا پڑے گا، کیونکہ انسائیڈ ٹریڈنگ تو کسی معاشرے میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن انسائیڈ ٹریڈنگ تو لیکن خفیہ معلومات تک رسائی انسائیڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے سر۔ یہ تو اب ایک گورنمنٹ کی پروپوزل ہے، آئی ایم ایف کے پاس ہے، آپ نے بھیجا ہے، آپ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، اب وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا سر۔ جی اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا، تو میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اوپر ہم غور بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کی تو آتھرشپ بھی ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی ایسی کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے یا ہم کچھ اور سوچیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مگر آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنی ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کہ ایک اور اچھا انیشیٹو تھا، وہی ایس آئی ایف سی کے تحت صنعتوں کو سستی بجلی ملے اور 9 سینٹ پر وہ پر یونٹ بجلی مل جائے۔ یہ گزشتہ حکومت نے ایک پلان بنا کے آئی ایم ایف کے سامنے رکھا، اس کو آپ پرسو کریں گے؟ اور میں کیا ہے پلان وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ 9 سینٹ جو بجلی کا ہمیں ٹیرف کا ہمارا پروپوزل تھا وہ اپروو نہیں ہوا ہے، لیکن یہ پلان آلریڈی ایس آئی ایف سی کیبنٹ ہر طرف سے اپرووڈ ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ جاری ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ اپروو ہو جائے گا۔ جی سر۔ جی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس پروپوزل پہ آئی ایم ایف نہیں مانے گی، کیونکہ اس وقت سبسڈی دینا اور بالخصوص انڈسٹریز کو سبسڈیز دینا، آج میری ملاقات ہوئی ہے، ابتدائی ملاقات ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، لیکن ابھی تفصیلی بات تو ٹیمز کریں گی، اس کے بعد اس پہ کچھ تبصرہ کرنا مناسب ہوگا۔ لیکن بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کا ماحول ہے اس میں ہمارے ملک کی انڈسٹریلسٹ جو ہیں یا انڈسٹریز جو ہیں ان کو سبسڈائز کرنا خزانے میں سے، وہ غالباً آئی ایم ایف اس وقت شاید اس پہ ہمیں ٹف ٹائم دے۔ ہماری تو کوشش ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو کریں اور جس حد تک ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں، لیکن مجھے جو جھکاؤ ہے وہ اس سمت نظر نہیں آتا۔ تو میں شہباز شریف حکومت سے، ڈاکٹر مصدق ملک سے، حکومت شہباز شریف صاحب کی سپیڈ اور جو بھی ان کی ظاہر ایڈمنسٹریٹو پروس ہے اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر رہا، اور آپ بھی ماشاءاللہ بے پناہ اس میں تجربہ رکھتے ہیں اور بہترین تجربہ رکھتے ہیں، تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں کہ جو ہمارے 3 کلیدی مسئلے ہیں، ہمارے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ، ہمارا یہ ڈسکوس کا مسئلہ کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے، اور یہ مسئلہ کہ بہرحال صنعتوں کو 14 سینٹ بجلی پر وہ بیچاری کیا کھائیں گی اور کیا نچوڑیں گی، اور پھر ہم کیسے ایکسپورٹس پہ کمپٹیٹیو رہیں گے، کیسے ہم اس کو کریں گے۔ تو اس کا بہرحال اب آپ کو اسی لیے اقتدار ملا ہے، آپ حکومت میں تشریف لائے، اور اب یہ 5ویں حکومت ہے ماشاءاللہ نون لیگ کی، تو اس کا کب تک آپ کے نزدیک جو ہے آپ ایک ریزولوشن اللہ کے فضل سے کب تک پیش کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے؟ دیکھیے بہت جلد، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی 14 سینٹ والی، وہ بالکل ٹھیک بات ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک غریب آدمی 30-40 روپے کی یا مڈل کلاس کا آدمی 30-40-50 روپے کی بجلی ایک یونٹ خریدے، وہ بھی بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں سامنے رکھنی ہیں، اور اس کو بہتر کرنے کا طریقے 2 ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بجلی کی پیداواری قیمت کم کی جائے، اور دوسرا تقسیم کار کمپنیوں کی گورننس بہتر کر کے وہاں پہ چوری جو ہے اسے روکا جائے۔ دونوں کے بڑے تفصیلی پروگرام آلریڈی مرتب ہو چکے ہیں، ابھی ہمیں آئے صرف 2 دن ہیں۔ تفصیلی پروگرام میں دوبارہ آپ کو بتا دوں مرتب ہو چکے ہیں، ان کو نپ اینڈ ٹک کر رہے ہیں۔ آج ان کی ہائی لائٹس جو ہیں وہ وزیر اعظم کے سامنے پیش بھی کی گئی ہیں، اور وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی ہے سب کو کہ آپ اس کی تفصیلات لے کر میرے پاس دوبارہ آئیں۔ تو جیسے ہی وزیر اعظم ہمیں نوٹ دیں گے، میں آپ ہی کے پروگرام میں انشاءاللہ آ کے اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھ دوں گا۔ جی بڑی نوازش، بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک، منسٹر فار انرجی اینڈ پیٹرولیم ہمارے ساتھ تھے۔ حکومت کی انرجی پیٹرولیم پالیسی بیان کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ ایک ہیں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر، 12 سال تک جج رہے، 3 ایکسٹینشن ملی، ہر بار ایکسٹینشن جب ملازمت ختم کا وقت آئے پھر ایکسٹینشن مل جائے، پھر مل جائے۔ 2 وزیر اعظموں کو سزائیں دیں، مریم نواز کو سزا دی، کیپٹن صفدر کو سزا دی،
بڑی زبردست ان کا پیریڈ ہے، دور ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ماتحت عدلیہ کی ریکارڈ ساز شخصیت جج محمد بشیر احتساب عدالت اسلام آباد میں مسلسل 12 سال تعیناتی کے بعد آج ریٹائر ہو گئے۔ 5 سابق وزرائے اعظم، ایک صدر مملکت، کئی وفاقی وزراء کے ہائی پروفائل کرپشن کیسز جج محمد بشیر کی عدالت میں زیر سماعت رہے۔ جج محمد بشیر نے ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم عمران خان کو کرپشن کیسز میں نااہلی سمیت سخت سزائیں دی۔ بشرا بی بی، مریم نواز، کیپٹن صفدر کو سزاؤں کا پروانہ بھی جج محمد بشیر نے جاری کیا۔ عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، یہ تمام نیب کیسز کی سماعت کے لیے جج محمد بشیر کے سامنے بار بار پیش ہوئے اور بطور ملزم پیش ہوئے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جائیداد ضبط کرنے، نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز کو مفرور اور اشتہاری قرار دینے کا حکم بھی جج محمد بشیر نے ہی دیا، جو آج جج صاحب کی ریٹائرمنٹ کے روز حسن نواز اور حسین نواز کے سرنڈر کرنے کے بعد غیر مؤثر ہو گیا۔ لگتا ہے کہ پچھلے 12 سال میں شاید ہمارے نظام انصاف کو جج محمد بشیر کا نیب البدل ڈھونڈنے نہیں مل رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جج محمد بشیر نے ریاست سے ایکسٹینشن حاصل کی اور ایک ہی آسامی پر 4 بار تعیناتی کا شاندار قومی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ 3 سابق وزرائے اعظم نے جج محمد بشیر کو توسیع دی، وہ ان کے سامنے بطور ملزم بھی پیش ہوئے۔ جج محمد بشیر کا دور 12 سالہ دور اور اس کے پس منظر میں جو سب کچھ ہوتا رہا اور کیوں ہوتا رہا، اس سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن رضا پاشا صاحب، سابق چیئرمین بھی ہے پاکستان بار کونسل کے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صرف 12 سالہ دور دیکھ لے ہم جج محمد بشیر کا احتساب عدالت کے جج کی حیثیت سے، جس طرح سے ان کو ایکسٹینشن ملی، جس طرح سے کیسز ان کے سامنے آئے، یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے نظام عدالت، نظام انصاف، نظام سیاست کی ایک منہ بولتی تصویر ہے، اور جس میں کہ کسی صورت سے بھی پاکستان کی نظام عدلیہ اور نظام انصاف آزاد نہیں ہے۔ اس پورے 12 سال کے دوران جس طرح سے جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح سے جج بشیر صاحب چلتے رہے، اس کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ بار ہماری کیسے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں یہ فرمایا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ٹینیور ان کا رہا، اتنا عرصہ وہ، اور ہر دور حکومت میں ان کو ایکسٹینشن بھی ملی۔ نارملی کامران خان صاحب کسی بھی جج کی تعیناتی کسی ایک اسٹیشن پہ یا کسی ایک پوسٹ پہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے، اور 3 سال یا اس سے پہلے وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور سیشن جج کے لیول کے جو ججز صاحبان ہوتے ہیں وہ 2-2.5 سال یا 3 یا اتنا ایک اسٹیشن پہ رکتے ہیں اور پھر ان کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ ٹینیور پوسٹ ہوتی ہے 3 سال کے لیے، ان کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں لگایا گیا، اور انٹرسٹنگلی ان کو پھر اسی حکومت نے ایکسٹینشن دے دی، اور پھر وہی لوگ ان کی عدالت میں پیش ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہم نے بری طرح فیل کی وہ یہ ہے کہ رجیم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بھی خیالات تبدیل ہوتے گئے۔ ایک آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے انہوں نے گرل کیا، کتنی حاضریاں، کتنی پیشیاں اور کتنا ٹف ٹائم دیا، اور پھر جب وہ واپس آئے تو کس طریقے سے ان کو ویلکم کیا اور کیسے ان کا مائنڈ چینج ہوا۔ اور انٹرسٹنگلی عدالت بھی وہی ہے اور جج بھی وہی ہیں۔ تو ججز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے کرنے چاہیے وہ جو لمیٹڈ ہے ان کا فائل کے اندر رہتے ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی جب فائل سے باہر جاتے ہیں اور رجیم چینج ہونے کے ساتھ، یعنی پولیٹیکل افیلیشن یا پولیٹیکل سینیریو جب چینج ہوتا ہے، تو جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے جج صاحبان کو چینج نہیں ہونا چاہیے۔ تو پاشا صاحب اگر ایک نچلی عدالت کا ایک جج اس کے خیالات رجیم کے ساتھ چینج ہو جائیں، اس کو ہم ہضم کر لیں، لیکن اوپر سے لے کے نیچے تک ایسے ہی ہو جائے، تو پھر کہاں سر پیٹے ہیں؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نہ شروع تو بشیر صاحب کے اس سے ہوا، لیکن جو باقی باتیں کی ہیں میں نے پوری جوڈیشری کے حوالے سے کی ہیں کہ رجیم چینج ہونے کے ساتھ ہمارا جو
جو نظام ہے، جو ہمارا کیس کا جو جس ٹریک پہ وہ چل رہا ہے اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایز اٹ از رہنا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جو ریٹ کیا جاتا ہے وہ ہم نیچے ہی جا رہے ہیں، اوپر نہیں آ رہے. بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ تھے، سابق چیئرمین پاکستان بار کونسل. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.